إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تفسیر کبیر سے درس کی سیریز کا ایک اور ایپیسوڈ لے کر ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ حسب سابق اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک ہیں محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب۔ محترم موصوب کا پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ گزشتہ پروگرام میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا ریب فیہ جو آیت ہے اس کی تفسیر کرتے ہوئے رائبن کے فرماتے ہیں کہ رائبن میں قرآن مجید کے متعلق 4 دعوے ہیں اور ان کا ثبوت بھی حضور دے رہے ہیں۔ تو اس کی تفسیر کرتے ہوئے آگے حضور فرماتے ہیں کہ لا ریب فیہ، رائبن کے معنی بتائے جا چکے ہیں کہ تہمت، شک، کمی، نقص اور آفت و مصیبت کے ہیں۔ یہ سب کے سب معنی اس آیت میں چسپاں ہوتے ہیں اور قرآن کریم کے متعلق اس میں 4 دعویٰ کیے گئے ہیں۔ وہ 4 دعویٰ کیا ہیں اس کی تفصیل حضور آگے فرماتے ہیں۔ نمبر 1، اس میں کسی ہستی کی حق تلفی نہیں کی گئی اور کسی پر ناواجب الزام نہیں لگایا گیا، نہ خدا تعالیٰ پر اس میں تہمت لگائی گئی ہے اور نہ کسی نبی یا رسول پر، نہ ملائکہ پر، نہ بنی نوع انسان پر، نہ انسانی فطرت پر، غرض کسی کی اس میں حق تلفی نہیں کی گئی، کسی پر اتہام نہیں لگایا گیا۔ یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ اس کی نظیر دنیا کی کسی اور کتاب میں نہیں ملتی، اور یہ ایسی زبردست صداقت ہے جس کی مثال اور کوئی مذہب پیش نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کے شروع کرتے ہی یہ سوال اٹھایا گیا کہ اس کتاب کی دوسری کتب کی موجودگی میں کیا ضرورت ہے؟ اس سوال کا سہل ترین جواب یہ ہو سکتا تھا کہ پہلی کتب کی بعض مضحکہ خیز باتیں پیش کر دی جاتی اور کہا جاتا کہ ان کتب میں فلاں فلاں عیب ہے، اس لیے ان سے دنیا ہدایت نہیں پا سکتی۔ پس اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا ہے۔ یہ جواب باوجود اس ادعا کے کہ قرآن کریم سب نبیوں کی تعلیم کی طرف ہدایت دینے کے لیے نازل ہوا ہے درست ہوتا، کیونکہ قرآن کریم گو اس امر کا مدعی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی آتے رہے ہیں اور ان میں سے بعض کو شریعت بھی ملی ہے۔ اس امر کو تسلیم نہیں کرتا کہ ان انبیاء کی تعلیم موجودہ وقت میں بھی محفوظ ہے۔ پس اس کا یہ جواب کہ موجودہ زمانہ میں پہلے نبیوں کی کتب غیر محفوظ ہیں اور خراب ہیں بالکل درست ہوتا، اور مخالفین قرآن کریم کے لیے نہایت درجہ مسقط بھی ہوتا، مگر ایک یعنی ساکت کرنے والا، ان کو لاجواب کرنے والا، مگر ایک عظیم الشان بشارت کی اس رنگ کی ابتدا نفیس طبیعتوں پر گراں ضرور گزرتی، کیونکہ گو پہلی کتب کی غلطیوں پر مطلع کرنا قرآن کریم کے ضروری فرائض میں سے ہے، مگر ابتدا میں ہی اس مضمون کو چھیڑ دینا نہ تو ایک غیر معمولی شان کی کتاب کے شایان تھا اور نہ اس سے اس کی عظمت و شوکت کا اظہار ہو سکتا تھا، جو اس مضمون سے ظاہر ہوتی ہے کہ ہم کسی فرد یا ہستی کو اس کے مقام سے نہیں گراتے، بلکہ سب کے سب مناسب مقام و درجہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس دعویٰ سے قرآن کریم نے ابتدا ہی میں اپنے دعویٰ کے ثبوت کے لیے کسی قدر مشکلات پیدا کر لی ہیں۔ اعتراض کرنا آسان ہوتا ہے اور اعتراضوں پر ہی مختلف مذاہب کے مدعی اپنی تبلیغ کی بنیاد رکھتے ہیں، لیکن قرآن کریم ابتدا ہی سے اس طرح کرتا ہے کہ اپنی ضرورت کے ثبوت کے لیے پہلے مذاہب کے نقائص کو پیش نہیں کرتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ میرا الکتاب یعنی کامل کتاب ہونے کا دعویٰ اس امر پر مبنی نہیں کہ دوسری کتب میں نقص ہیں اور مجھ میں نہیں ہے، دوسروں کے مقابل میں نسبتی کمال کو اپنے سچا ہونے کی دلیل نہیں دیتا، بلکہ بغیر کسی مذہب پر اتہام لگانے کے اپنے ذاتی کمالات اور اپنے ذاتی فضائل اور دینی امتیازی تعلیمات سے اپنی ضرورت اور اپنی صداقت کو ثابت کرتا ہوں۔ یہ مقام کیسا شاندار ہے اور پھر ساتھ ہی کیسا مشکل بھی، مگر قرآن کریم اسی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی صداقت کو کامیاب طور پر ثابت کرتا ہے۔
قرآن کریم اپنی سچائی کی دلیل یہ نہیں دیتا کہ دوسرے مذہب جھوٹے ہیں، اس لیے ایک سچے مذہب کی ضرورت تھی جسے وہ پورا کرتا ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ من امت الا خلا فیہا نذیر، سورہ فاطر، یعنی کوئی قوم بھی ایسی نہیں جس میں خدا تعالیٰ کا نبی نہ گزرا ہو۔ اور اسی طرح فرماتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، سورہ رعد، اور ہر قوم میں ایک ہادی ہماری طرف سے آ چکا ہے۔ اسی طرح وہ تمام اقوام کے متعلق اصولی طور پر اس امر کو تسلیم کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کے سمجھانے کے لیے بھی اپنی طرف سے ہدایت نامے بھجواتا رہا ہے، اور اصولی طور پر بھی تمام مذاہب کو خدا تعالیٰ کی تصدیق کی مہر رکھتے ہیں، جھوٹ و فریب سے بری قرار دیتا ہے اور ان کی سچائی کا اقرار کرتا ہے، برخلاف مثلا یہود، نصارہ و احریوں کے مذاہب کے کہ وہ اپنے سوا دوسرے مذاہب کو جھوٹا قرار دیتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ تورات، انجیل اور وید کے سوا باقی سب جگہ ظلمت ہی ظلمت ہے، اور ان اقوام کے سوا اللہ تعالیٰ نے باقی سب قوموں کو ہدایت کے سامانوں سے محروم کر دیا تھا۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ اسلام کے سوا اور سب ادیان کسی نہ کسی شکل میں دوسرے مذاہب کو جھوٹا اور ادنا ہی قرار دیتے ہیں، لیکن اسلام ایسا نہیں کرتا۔ وہ ہر زمانہ اور ہر قوم کے لیے آسمانی ہدایت کو ضروری قرار دیتا ہے اور اپنے اپنے زمانہ کے لیے سب کو کامل اور انسانی حاجتوں کو پورا کرنے والا تسلیم کرتا ہے، اور اسی طرح قرآن کریم دوسرے مذاہب سے اتہام سے پاک ہونے میں بکلی ممتاز ہے۔ جی، اسی مضمون کو آگے جاری رکھتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے یہ تفصیل بیان فرمائی ہے کہ قرآن مجید کو اس لحاظ سے بھی امتیاز حاصل ہے کہ وہ کسی پر اللہ تعالیٰ پر یا ملائکہ پر یا اللہ کے انبیاء پر یا بنی نوع انسان پر، فطرت انسانی پر کوئی اتہام نہیں لگاتا، جبکہ دوسرے مذاہب کی جو کتابیں ہیں وہ اس لحاظ سے قرآن مجید سے نچلا درجہ رکھتی ہیں کیونکہ وہ اتہام لگاتی ہیں۔ چنانچہ اس مضمون کو جاری رکھتے ہوئے حضور فرماتے ہیں آگے، اگر تفصیلات کو دیکھا جائے تو اس میں بھی قرآن کریم کو اتہام سے پاک ہونے میں دوسرے مذاہب کے مقابل پر ایک امتیاز حاصل ہے۔ سب سے ضروری وجود مذہب کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ تمام مذاہب کا مرکزی نقطہ ہے۔ بظاہر یہ نہیں خیال کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کسی مذہب نے کوئی اتہام لگایا ہوگا، لیکن ذرا سے تأمل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ ناقابل فہم غلطی بھی انسان کر چکا ہے اور خوب پیٹ بھر کر چکا ہے۔ حضور فرماتے ہیں توریت کے حوالے سے کہ توریت خدا کی نسبت کہتی ہے کہ وہ دنیا کو پیدا کر کے تھک گیا اور اسے آرام کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، حالانکہ جو تھکے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ دنیا کو پیدا کر کے 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے آرام کیا، پیدائش کی یہ آیت ہے۔ بعض اردو کے نسخوں میں مترجموں نے آرام کیا کی جگہ اعتراض کے ڈر سے فراغت پائی لکھ دیا ہے، لیکن دوسرے نسخوں اور انگریزی کے نسخوں میں آرام کیا کے الفاظ ہی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ پر اتہام ہے کہ وہ کام کرتے کرتے تھک گیا اور اسے آرام کی ضرورت محسوس ہوئی۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کو اس اتہام سے بری قرار دیتا ہے اور اس کی طرف یہ قول نقل فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، سورہ قاف کی آیت ہے، یعنی ہم نے آسمانوں اور زمین کو 6 اوقات میں پیدا کیا، لیکن اس کام سے ہمیں کوئی تھکان محسوس نہیں ہوئی اور نہ آرام کرنے کی حاجت پیدا ہوئی۔ اسی طرح مثلاً بائبل میں اللہ تعالیٰ کی نسبت لکھا ہے کہ تب خداوند زمین پر انسان کے پیدا کرنے سے پچھتایا اور نہایت دلگیر ہوا۔ گویا انسان کو پیدا کرنا ایک غلطی تھی اور اس پر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ندامت پیدا ہوئی اور وہ اس پر دلگیر ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ پر ایک اتہام ہے، وہ خدا ہی کیا ہوا جو غلطی کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ میرے فعل کا کیا نتیجہ ہوگا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی نسبت فرماتا ہے کہ وہ سبحان اور قدوس، یعنی وہ سب عیبوں سے پاک ہے اور سب بزرگیوں کا مالک ہے، اور اسی صورت میں آگے چل کر فرماتا ہے کہ انی عالم غیب السماوات والارض، سورہ بقرہ کی ہی آیت ہے یہ، یعنی میں اللہ آسمان و زمین کے متعلق تمام امور
ابتدائے آفرینش سے اور آئندہ کے تمام زمانوں کے متعلق خوب اچھی طرح جانتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ جس کو آسمان اور زمین کے متعلق پورا غیب حاصل تھا اور وہ اس کے حال اور مستقبل سے اچھی طرح واقف تھا، اس کی نسبت کب یہ تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ اس نے غلطی سے دنیا کو پیدا کر دیا اور بعد میں پچھتانے لگا؟ پھر حضور آگے چل کر فرماتے ہیں، پھر ایک اصول کے طور پر قرآن کریم میں یہ بیان فرمایا گیا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، سورہ جمعہ کی آیت ہے، یعنی زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اللہ کے ہر عیب سے پاک ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اس میں کس طرح اصولاً بائبل کے خیالات کے خلاف تعلیم دی ہے اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کرنے میں کوئی غلطی نہیں کی، کیونکہ جو کام ایک فاعل بالارادہ غلطی سے کرتا ہے یا جو انجام کے لحاظ سے غلط ہو جاتا ہے، وہ کام اپنے فاعل کے نقص پر ایک شہادت ہوتا ہے اور اس کی کم علمی یا بصیرت کے ذوف پر دلالت کرتا ہے۔ مگر قرآن کریم فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان میں جو بھی ہے، انسان ہوں یا حیوان ہوں، فرشتے ہوں یا ارواح ہوں، اسی طرح نباتات ہوں کہ جمادات ہوں، باریک سے باریک ذرہ ہو کہ بڑے سے بڑا سماوی کرہ ہو، سب کے سب اس بات پر شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے اور اس نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں کوئی غلطی نہیں کی، بلکہ آیت کا مضمون اس بات کو بھی پیش کر رہا ہے کہ مومن ہوں یا کافر، مخلص ہوں یا منافق، سب ہی باوجود اپنے منہ کے غلط بیانات اور دماغ کے مخالف خیالات کے اپنے وجود اور اپنے عمل سے اس امر کو ثابت کر رہے ہیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ نے غلطی نہیں کی۔ اس کے بعد فرماتا ہے کہ اس دعویٰ کا ثبوت یہ ہے کہ دنیا کا وجود خدا تعالیٰ کے ملک، قدوس، عزیز اور حکیم ہونے پر دلالت کر رہا ہے، یعنی نظام عالم میں اس امر پر دلالت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک یعنی بادشاہ ہے اور اس کی طرف سے ایک قانون دنیا کو ملا ہے جس کی پابندی کرنے والے انعام پاتے ہیں اور خلاف ورزی کرنے والے سزا پاتے ہیں۔ ملک سے اس جگہ قانون شریعت مراد ہے یا قانون طبعی کا وہ حصہ جس کی خلاف ورزی کا انسان مرتکب ہو سکتا ہے، جیسے مثلاً زیادہ کھا جانا یا آنکھ، ناک، کان سے زیادہ یا کم کام لینا۔ غرض اللہ تعالیٰ کا وہ قانون جس کی اطاعت جبراً نہیں کی جاتی بلکہ اس پر چلنے یا نہ چلنے کی بندے کو مقدرت حاصل ہوتی ہے، اس کا ملوکیت والا قانون ہے، کیونکہ بادشاہی قانون بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے توڑنے کی طاقت ہوتی ہے، گو ان کے توڑنے پر وہ سزا پاتے ہیں۔ اس ملوکیت والے قانون پر عمل کرنے والے انعامات پاتے ہیں، شرعی قانون پر عمل کرنے والے روحانی انعام اور طبعی قانون پر عمل کرنے والے طبعی انعام۔ اور یہ اس امر کا ثبوت ہے کہ اس نظام عالم کا کوئی بادشاہ ہے، چنانچہ انبیاء اور صلحاء کے ساتھ جو معاملہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے وہ ایک قادر خدا کا جو تمام مخلوقات کا بادشاہ ہے ایک قطعی اور یقینی ثبوت ہے۔ آگے اسی مضمون کو بڑھاتے ہوئے حضور انہی جو 4 صفات ہیں اس تعلق سے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس کے بعد فرماتا ہے القدوس وہ پاک اور تمام عیوب سے مبرہ ہے، یعنی اس کی ملوکیت کے معاملہ پر غور کرو تو تم کو معلوم ہوگا کہ اس کا معاملہ دنیاوی بادشاہوں اور سلطنتوں کا سا نہیں ہے کہ ان کے حکام اور بادشاہ اپنی حکومت کے قیام کے لیے ہر قسم کے اعمال کو جائز سمجھتے ہیں، بلکہ اس کی صفت ملوکیت اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ اس سے اس کی قدوسیت ثابت ہوتی ہے۔ مثلا یہ کہ اس کی طرف سے جو لوگ اس کے قانون کو جاری کرنے کے لیے مبعوث ہوتے ہیں وہ اعلیٰ اخلاق سے متصف ہوتے ہیں، اور جس قدر کوئی اس کا قرب حاصل کرتا ہے اسی قدر بنی نوع انسان کا ہمدرد ہوتا ہے۔ اسی طرح جو اس کے طبعی قانون پر عمل کرتا ہے اس کے اعلیٰ سے اعلیٰ فوائد حاصل کرتا ہے اور طبعی نقائص سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے جاری کردہ قانون کے مطابق آنکھوں سے کام لینے والے کی آنکھیں مضبوط ہوں گی، اس کے قواعد کے مطابق معدے سے کام لینے والے کا معدہ تمام بیماریوں سے بچا رہے گا، غرض اس کا قانون ایسا ہے کہ اس پر عمل انسان کو مشقت و تکلیف میں نہیں ڈالتی
بلکہ اس پر عمل سے انسان قدوسیت کی چادر پہنتا ہے، یعنی جس قدر عمل کرتا ہے اسی قدر نقصوں سے پاک ہوتا جاتا ہے۔ شرعی قانون پر عمل کرنے سے روحانی طہارت ملتی ہے اور طبعی قانون پر عمل کرنے سے جسمانی طہارت اور قوت حاصل ہوتی ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ وہ عزیز بھی ہے، یعنی اگر مخلوقات پر نگاہ ڈالو تو اس قانون کے علاوہ جو ملوکیت کے قانون کے مشابہ ہے اور جس پر عمل کرنے یا نہ کرنے پر انسان کو مغفرت حاصل ہے، اس کا ایک اور قانون بھی ہے جس کی خلاف ورزی کوئی نہیں کر سکتا، جسے قانون فطرت کہنا چاہیے۔ یہ قانون بھی دو قسم کا ہوتا ہے، روحانی بھی اور جسمانی بھی۔ روحانی قانون تو وہ ہے جسے دین الفطرت کہتے ہیں، جس میں تمام اخلاقی جذبات شامل اور جو ہر مومن و کافر میں پایا جاتا ہے، اور جو آخر ہر اس شخص کی ہدایت کا موجب ہوتا ہے جو سچے دل سے دین اور مذہب کو سمجھنا چاہتا ہے۔ اس قانون سے بچنا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ مثلا رحم اور شکر گزاری کے جذبات ہیں، ہر شخص میں پائے جاتے ہیں۔ ظالم سے ظالم میں بھی یہ جذبات پائے جاتے ہیں، کوئی انسان ان کے اثر سے بچ نہیں سکتا۔ ایک ڈاکو جو ہزاروں قتل کر کے ندامت محسوس نہیں کرتا، اپنے بچے کی بیماری پر چیخے مار کر رونے لگتا ہے۔ اسی طرح بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ ڈاکو اور چور بھی ان لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتے جنہوں نے ان سے کبھی حسن سلوک کیا ہو۔ غرض بطور جذبہ فطرت کے یہ مادے ہر انسان میں موجود ہیں، گو بد استعمالی کی وجہ سے بعض لوگ ان کا استعمال بہت محدود کرتے ہیں۔ جسمانی نظام میں یہ قانون ان طبعی خواص پر مشتمل ہے جن کے ماتحت تمام نظام عالم چل رہا ہے۔ ایک دہریہ خدا تعالیٰ کو منہ سے گالیاں دے لیتا ہے، لیکن اس کے اس قانون کی نافرمانی نہیں کر سکتا جو صفت عزیز کے ماتحت ظاہر ہوتا ہے۔ مثلا خدا تعالیٰ نے اس کی زبان کو چکھنے کے لیے بنایا ہے، اس میں طاقت نہیں کہ زبان سے دیکھنے کا کام لے سکے۔ باوجود مذہب میں بغاوت کرنے کے وہ اس کے قانون کی بلا چوں و چرا پابندی کرتا ہے۔ اسی طرح جو شخص خواص اشیاء اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں وہ اسی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں کہ جس صورت میں خدا تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اس قانون کے خلاف وہ نہیں جا سکتے۔ بے شک خواص اشیاء میں بھی تغیرات ہوتے ہیں، مگر وہ تغیرات بھی دوسرے طبعی قانونوں کے مطابق ہی ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اس دنیا میں قانون صفت عزیز کے ماتحت جاری ہے اور جس سے خدا تعالیٰ کے غلبہ اور قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ ملوکی قانون کی طرح اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی، اور یہ قانون ایک عزیز ہستی پر دلالت کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ شاید کسی کو اعتراض ہو کہ زبردستی اور جبر سے کام لینا تو اچھا کام نہیں، تو اس کا یہ جواب دیا کہ نہ ہر امر میں قدرت دینا اچھا ہے اور نہ ہر امر میں جبر جائز ہے۔ قدرت اپنی جگہ ہے اور جبر اپنی جگہ جائز ہے، اور یہ دونوں امر حکمت کے ماتحت برتے جائیں تبھی نتائج اچھے نکلتے ہیں۔ اگر قانونی قدرت نہ بنایا جاتا تو تمام علمی ترقی انسان کی محدود ہو جاتی، کیونکہ کیمیا اور فزکس اور بائیولوجی اور زیولوجی وغیرہ تمام علوم کی بنیاد ہی غیر متبدل قوانین یعنی جو تبدیل نہیں ہوتے ہیں اور خواص پر ہے۔ اگر آگ کبھی جلاتی اور کبھی پیاس بجھاتی اور پانی کبھی سرد کرتا اور کبھی آگ لگاتا تو کارخانہ عالم ہی درہم برہم ہو جاتا۔ غرض قانون قدرت ہو یا قانون فطرت ہو، ان کا غیر متبدل ہونا زبردست حکمتوں کے ماتحت ہے اور بلا وجہ اور بے فائدہ نہیں ہے۔ آگے حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سورہ جمعہ کی آیت میں جو یہ 4 صفات کا ذکر ہوا ہے انہی کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے آگے مزید اس مضمون کو جاری رکھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں خلاصہ یہ کہ اس آیت میں، یعنی یہی آیت جو سورہ جمعہ کی آیت ابھی تفسیر کے بیچ آئی، کہ اس آیت میں آسمان و زمین کی پیدائش کو خدا تعالیٰ کی 4 صفات الملک، القدوس، العزیز اور الحکیم کا ظاہر کرنے والا بتایا گیا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جو فعل الہی ان 4 صفات کا اور خصوصاً حکمت الہی کا ظاہر کرنے والا ہو، اس پر نادم ہونے یا پچھتانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ معمولی سے معمولی شخص بھی اچھے کام پر پچھتایا نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خاص اسی مضمون کو لے کر بھی وضاحت سے اس کی تردید کی ہے۔ فرماتا ہے یعنی آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے،
ہم نے اس کو یوں ہی بے سوچے سمجھے پیدا نہیں کیا، یہ ہمارا کام کوئی کھیل نہیں بلکہ حکمت اور حق کے ساتھ اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس مضمون کی تائید میں فرماتا ہے خلق اللہ السماوات والارض بالحق، سورہ العنکبوت کی آیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو ایک نہایت پختہ اور اٹل قانون کے ماتحت بنایا ہے۔ مزید حضور فرماتے ہیں آگے، اللہ تعالیٰ کے متعلق سب سے بڑا اتہام شرک کا ہے۔ قرآن کریم سب کا سب اسی اتہام کے رد کے دلائل سے بھرا ہوا ہے۔ خدا تعالیٰ کے شریک کئی قسم کے تجویز کیے گئے ہیں۔ بعض نے 2 خدا تجویز کیے ہیں، ایک نور کا اور ایک ظلمت کا خدا۔ بعض نے 3 خدا تجویز کیے ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ بعض نے خدا تعالیٰ کے لیے بیویاں تجویز کی ہیں۔ بعض نے یہ تجویز کیا ہے کہ اس نے بعض ہستیوں کو پیدا کر کے اپنی صفات ان میں بانٹ دی ہیں اور مختلف صفات کے ظہور کے لیے مختلف دیوتا مقرر کر دیے ہیں۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ خدا تعالیٰ بندوں میں سے بعض کو چن کر اپنے اختیارات کل یا بعض ان کو سونپ دیتا ہے۔ بعض تمام بڑے مظاہر قدرت کو خدا تعالیٰ کی صفات کا بالارادہ ظاہر کرنے والا قرار دیتے ہیں، اور بعض لوگ مضر اشیاء اور خوف دلانے والے جانوروں کو دیوتا تجویز کرتے ہیں۔ بعض مظاہر حسن کو خدا کا مظہر اور الوہیت کی صفت سے متصف قرار دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان تمام قسم کے شرکوں کو تفصیل سے رد کیا ہے اور ان عقائد کے غلط ہونے کے دلائل دیے ہیں، مگر اس مفصل مضمون کو حوالوں کے ساتھ بیان کرنے کا یہ موقع نہیں۔ اگلے کسی موقع پر ان آیات کے ماتحت ان کا ذکر آ جائے گا، جن میں توحید یا شرک کی تفصیلات کا ذکر ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح حضور آگے فرماتے ہیں، اسی طرح قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو بالتفصیل بیان کیا ہے، جس کی مثال اور کسی کتاب میں نہیں ملتی، اور اس طرح ان تمام اتہاموں سے جو مختلف صفات کے ناقص بیان سے یا ناقص طور پر سمجھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف مختلف مذاہب یا مختلف فلسفے منسوب کرتے چلے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بری قرار دیا ہے۔ غرض قرآن کریم کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کے درجہ کو مد نظر رکھتے ہوئے جن امور کو اس کی طرف منسوب کرنے سے اس کی کسر شان ہوتی ہے، ان کو اس کی طرف منسوب کرنے سے قرآن کریم نے اجتناب کیا ہے، بلکہ ان کا بادلیل رد کیا ہے، اور جن امور سے اس کی وہ شان جو ایک معبود اور کامل الصفات خدا تعالیٰ میں ہونی چاہیے ظاہر ہوتی ہے، ان امور کو اس کی طرف منسوب کیا ہے اور نہایت بسط اور عمدگی سے ان کا ذکر کیا ہے۔ مزید آگے پھر حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک تو اللہ تعالیٰ پر جو اتہامات لگائے جاتے ہیں مختلف مذاہب کی طرف سے، ان کا ذکر تھا۔ آگے پھر ملائکہ کا ذکر کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ ملائکہ پر بھی اتہامات لگائے جاتے ہیں، ان کی طرف نقائص اور عیوب منسوب کیے جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بعد کارخانہ قدرت کے چلانے والی ابتدائی علتوں میں ملائکہ کا وجود ہے۔ ملائکہ کو بھی قرآن کریم نے تمام نقائص اور عیوب سے جو ان کی ذات کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں پاک قرار دیا ہے۔ مثلاً فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، سورہ التحریم کے یہ آیت ہے، یعنی ملائکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کی پوری طرح اطاعت کرتے ہیں، اور اس طرح ان تہمتوں کا رد کر دیا ہے جو مثلاً یہود کی طرف سے ملائکہ پر لگائی جاتی ہیں کہ فرشتوں نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اس کے احکام کو پشت ڈال دیا۔ ہندوؤں میں ہے کہ دیوتاؤں نے فلاں فلاں گناہ کیا، اور اس تہمت سے فرشتوں کو بچانا ایک ضروری امر تھا، کیونکہ فرشتے نیکی کی تحریکوں کا سرچشمہ ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ اگر ایک مصفہ پانی کے چشمہ کے متعلق شک اور شبہ پیدا ہو جائے تو انسان اس سے فائدہ اٹھانے سے محروم رہ جائے گا اور نیکی کا وہ دروازہ اس کے لیے بند ہو جائے گا۔ آگے حضور فرماتے ہیں تیسرا ستون انسان کی روحانی اور اخلاقی عمارت کی تکمیل کے لیے کلام الہی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان یقین اور معرفت حاصل کرتا ہے۔ اس پر بھی
مختلف مذاہب اور فلسفوں نے تہمت دھرنے سے دریغ نہیں کیا تھا۔ مثلاً بعض یہ کہتے تھے کہ الہام صرف خیالات صافیہ کا نام ہے، حالانکہ محض خیالات کا نام الہام رکھ کر اس یقین اور اعتماد کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے جو لفظی الہام کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اس صورت میں ہر شخص اپنے خیال کا نام الہام رکھ سکتا ہے۔ اس بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، سورہ نساء کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے بالمشافہ اور الفاظ میں باتیں کی تھیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی نسبت فرماتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، سورہ توبہ کی آیت ہے۔ یعنی اگر ان مشرکوں میں سے جو تجھ سے برسر جنگ ہیں کوئی شخص تجھ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے تاکہ وہ اس کتاب کو سن سکے جو تجھ پر نازل ہوئی ہے، اور ساری کی ساری کلام اللہ سے ہے، نیز کسی بندہ کا بنایا ہوا کوئی لفظ بھی اس میں شامل نہیں ہے۔ پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن لے اور چاہے کہ اپنے لوگوں کے پاس جائے تو چاہیے کہ حکومت کی حفاظت میں اسے اس علاقے میں جو اس کی اپنی قوم کا ہے اور اس کے لیے امن کی جگہ ہے تو اسے واپس پہنچا دے۔ غرض قرآن کریم نے کتب سماویہ کو بھی اس تہمت سے بچایا کہ گویا وہ خدا تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ بعض بڑے لوگوں کے خیالات ہیں جو انہوں نے خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیے ہیں۔ آگے حضور چوتھے ستون کا ذکر کیا ہے جو بھی جس پر بھی دوسرے مذاہب یا دوسرے فلسفی جو لوگ تھے اتہام لگاتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں چوتھا ستون مذہب کی عمارت کا انبیاء کا وجود ہے۔ ان کے متعلق بھی قرآن کریم نے جو تعلیم دی ہے وہ ہر ایک اتہام سے پاک ہے۔ مثلاً ایک تو اصولی طور پر قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ انبیاء خدا تعالیٰ کے مقرب اور پاک لوگ ہوتے ہیں، چنانچہ فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ، سورہ انعام کی آیت ہے۔ یعنی جب انبیاء خدا تعالیٰ کا معجزانہ کلام یا اس کے آسمانی نشانات دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں تو گنہگار لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو بھی براہ راست وہی نعمت ملے جو اللہ کے رسولوں کو ملی ہے، تب ہم ایمان لائیں گے۔ یہ لوگ اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا پاکیزہ کلام کس طرح نازل کر سکتا ہے جبکہ یہ گنہگار و مجرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اپنی رسالت کا بار کس پر رکھے، یعنی اسی کو یہ خلت دیتا ہے جو پاک باز و نیکوکار ہو، مجرم نہ ہو۔ پھر فرماتا ہے یہ گنہگار لوگ انبیاء والے انعامات کے طالب ہیں، حالانکہ گنہگاروں کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے بد ارادوں و منصوبہ بازیوں کی وجہ سے ذلت و سخت عذاب پہنچے گا۔ اس آیت میں اصولی طور پر انبیاء کی پاکیزہ زندگی، ان کے تقدس کی شہادت دی گئی ہے، اور اس طرح ان تمام خیالات کی تردید کر دی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر لگائے جاتے ہیں، خواہ ان کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو۔ جیسا کہ مثلاً کرشن جی علیہ السلام کے بارے میں خود انہی کے متبع کہتے ہیں کہ وہ مکھن چرایا کرتے تھے اور عورتوں کے ساتھ عیش و عشرت میں مشغول رہا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ چنانچہ شریمد بھگوت پران میں لکھا ہے کہ بیٹا 9 لاکھ گائیں میرے یہاں دودھ دینے والی ہیں، یعنی شری کرشن جی کی والدہ ان کو کہتی ہیں بیٹا 9 لاکھ گائیں میرے یہاں دودھ دینے والی ہیں، جتنا دودھ ماکھن چاہے کھایا اور لٹایا کرو، دوسروں کے گھروں میں ماکھن کھانے اور چرانے مت جایا کرو۔ اسی طرح برہم ورت پران میں لکھا ہے دن کے چھپنے پر اکروش جی اپنے گھر چلے گئے اور کرشن جی بھی کسی کے گھر چلے گئے۔ نند اور بلدیو سمیت کرشن جی گوبند بھکت کے ہاں ٹھہرے۔ بھکت نے سب کا ستکار یعنی عزت کیا۔ جب سب پلنگوں پر سو گئے اور مسمات کبجا بھی سو گئی، تب کرشن جی بھی کبجا کے گھر گئے۔ وہاں پر جا کر کبجا کو پلنگ پر سوئی ہوئی دیکھا۔ کرشن جی نے داسیوں یعنی لونڈیوں کو نہیں جگایا، صرف کبجا کو جگایا۔ اس سے کرشن جی نے کہا اے سندری نیند کو چھوڑ کر مجھ کو شرنگار دان یعنی داد و عیش دے دے۔
اور اس عبارت کے بعد اور بھی بہت کچھ خرافات ہیں جن کی نقل سے شرم و حیا اور حضرت کشن کا ادب مانے ہیں، مگر یہ سب من گھڑت باتیں دوسرے لوگوں کی ہیں۔ کرشن جی علیہ السلام ان سب باتوں سے پاک تھے، جیسا کہ قرآن کریم سے اصولی طور پر سب ربانی مصلحین کی پاکیزہ زندگی کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح رام چندر جی مہاراج کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ سیتا جی سے آخری عمر میں بلا وجہ ناراض ہو گئے اور قطع تعلق کر لیا۔ جن انبیاء کا ذکر خاص مسالے کے ماتحت اور فوائد جلیلہ کے لیے قرآن کریم نے نام لے کر کیا ہے، ان کی شان کو قرآن کریم نے خاص طور پر ذکر کیا ہے اور ان پر لگائے ہوئے اتہامات کو خاص طور پر رد کیا ہے۔ مثلا بائبل کہتی ہے کہ آدم نے گناہ کیا اور دیدہ دانستہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، سورہ طٰہٰ۔ یعنی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ سے پہلے ہم نے آدم کو بھی بعض امور شریعت سے اطلاع دی تھی، مگر ایک موقع پر وہ ایک حکم کے بارے میں بھول گیا، مگر اس کا ارادہ ہماری نافرمانی کرنے کا نہ تھا۔ یعنی آدم سے جو غلطی ہوئی تھی وہ بھول چوک کی قسم سے تھی، جو گناہ نہیں کہلاتی اور دل کی تاریکی پر دلالت نہیں کرتی۔ اسی طرح بائبل میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ بعض مواقع پر جھوٹ بولا۔ مسلمانوں کی ایک جماعت نے بھی بعض احادیث سے دھوکہ کھا کر اسی قسم کا عقیدہ بنا رکھا ہے، مگر قرآن کریم فرماتا ہے کہ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، سورہ نجم، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جو وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا تھا اسے کامل طور پر پورا کر دیا، یعنی تمام اخلاق حسنہ کا اعلیٰ سے اعلیٰ نمونہ دکھایا۔ کیا عدل اور کیا احسان اور کیا عفو اور کیا ستاری اور کیا رافت اور کیا شفقت علی خلق اللہ اور کیا سچائی اور کیا معاملہ کی صحت، ہر ایک حکم جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اسے دیا گیا تھا اسے اس نے پورا کیا، اور معمولی طور پر نہیں کیا بلکہ اعلیٰ سے اعلیٰ نمونہ احکام الہی کے پورا کرنے میں دکھایا۔ اسی مضمون کو حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے جاری رکھا ہے، اور حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت سلیمان اور حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو اتہامات لگائے جاتے ہیں اس کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے پاک کیا ہے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں بعض لوگوں نے کہا تھا کہ موسیٰ نے خدا تعالیٰ کے حکم سے مصریوں سے دھوکہ سے ان کے زیور مانگ لیے، خروج کی آیت ہے، اور پھر ان کو لے کر مصر سے بھاگ گئے، مگر قرآن کریم کہتا ہے کہ وَلَٰكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہاڑ پر جانے کے بعد ان کی قوم کے ایک حصہ نے شرک کیا اور حضرت موسیٰ نے آ کر ان پر ناراضگی کا اظہار کیا، تو ان کی قوم نے جواب دیا کہ ہم نے اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کیا بلکہ سامری کے ورغلانے سے کیا، اور بات یوں ہوئی ہے کہ مصری قوم کے زیورات جو ہمیں زبردستی دے دیے گئے تھے ہم انہیں اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتے تھے، سامری کے کہنے پر ہم نے وہ زیورات اسے دے دیے۔ اس عبارت سے ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے تو الگ رہا، بنی اسرائیل نے خود اپنے ارادہ سے بھی مصریوں کو دھوکہ دینا نہ چاہا تھا، بلکہ مصریوں نے خود ہی عذابوں سے گھبرا کر بنی اسرائیل کو اپنے زیورات دیے تھے تاکہ کسی طرح وہ چلے جائیں اور ان سے مصریوں کا پیچھا چھوٹے، اور یہ کہ ان زیورات کو اپنے پاس رکھنے کی بنی اسرائیل کو بالکل کوئی خواہش نہ تھی۔ پھر حضور فرماتے ہیں تورات میں کہا گیا تھا کہ موسیٰ کا ہاتھ معجزہ کی وجہ سے مبروس ہو گیا تھا، خروج کی آیت ہے، حالانکہ خود تورات ہی مبروس کو ناپاک قرار دیتی ہے اور برس ایک گھناؤنی مرض ہے، مگر قرآن کریم فرماتا ہے تخرج بیضاء من غیر سوء، سورہ طٰہٰ، یعنی ہاتھ کے سفید ہونے کا معجزہ کسی بیماری سے مشابہ نہ ہوگا بلکہ معجزانہ رنگ میں ہاتھ میں چمک پیدا ہوگی۔ پھر حضور حضرت ہارون کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں تورات میں کہا گیا تھا کہ ہارون نے نعوذ باللہ من ذالک بنی اسرائیل کو بچھڑا بنا کر دیا اور شرک کی راہ پر چلایا، لیکن قرآن کریم فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ
फ़त्तबिऊनी व अतीउ अमरी। सूरह ताहा की ये भी आयत है। यानी मूसा के पहाड़ से वापस आने से पहले हज़रत हारून भी अपनी कौम को शिरक से रोकते रहे थे और उनसे कहते थे, ए कौम, इस बछड़े के ज़रिए से तुम्हारा ईमान ख़राब किया गया है और तुम्हारा रब तो रहमान है, ये बेहकीकत बछड़ा रब किस तरह हो सकता है? बस तुम मेरी फरमाबरदारी करो और मेरे हुक्म पर चलो। इस आयत से मालूम होता है कि हज़रत हारून शिरक कराने वालों में से न थे बल्कि शिरक के रोकने वालों में से थे। फिर हुजूर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करते हुए फरमाते हैं, हज़रत सुलेमान पर यहूद शिरक का इल्ज़ाम लगाते हैं और गुनहगार करार देते हैं। चनांचे लिखा है, जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तो उसकी जोरों ने उसके दिल को गैर माबूदों की तरफ माइल किया। सलातीन से ये आयत ली गई है। कुरान करीम इस इल्ज़ाम को भी रद्द करता है और फरमाता है, वमा कफ़र सुलेमानु वलाकिन्न शयातीन कफ़रू। अल-बकरा की आयत है ये। यानी सुलेमान ने कोई कुफ्र वाली बात नहीं की बल्कि उसका इनकार करने वाले और उस पर इल्ज़ाम लगाने वाले काफिर थे। फिर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करते हुज़ूर फरमाते हैं, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ यहूद ने इल्ज़ाम लगाया था कि नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक उनकी पैदाइश बदकारी के नतीजे में थी और ये कि वो नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक यूसुफ़ के नुतफ़ा से बग़ैर शादी के पैदा हुए थे। इसी तरह बाज़ यहूदी ये इल्ज़ाम लगाते थे कि वो नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक एक रूमी सिपाही पैंथीरा के बेटे थे जिनका नाजायज़ ताल्लुक़ हज़रत मरियम सिद्दीक़ा से था, नऊज़ुबिल्लाह। इसी तरह यहूद का ये एतराज़ था कि उन्हें शैतानी इल्हाम होता था और उनका ताल्लुक़ बाल से था जिसके माने उनके मुहावरा में शैतान के थे। चनांचे लिखा है, और फ़क़ीह जो यरूशलेम से आए थे कहते थे कि इसके साथ बाल ज़बूल का ताल्लुक़ है और वो ये भी कि वो बद रूहों के सरदार की मदद से बद रूहों को निकालता है। मरकस की आयत है। फिर हुज़ूर फरमाते हैं, कुरान करीम ने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को इन सब तहमतों से पाक करार दिया है। उनकी पैदाइश के मुतालिक फरमाता है, वल्लती अहसनत फ़रजहा फ़नफ़ख़ना फ़ीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नहा आयतन लिल आलमीन। सूरतुल अंबिया की आयत है। यानी मरियम जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा थीं, उन्होंने अपने तमाम सुराखों को गुनाह से महफूज रखा था और उनको जो हमल हुआ था वो नापाक और शैतानी रूह का न था बल्कि एक पाक रूह जो हमारी तरफ से थी उनके अंदर दाखिल हुई थी और हमने उसको और उसके बेटे ईसा को दुनिया के लिए एक निशान बनाया था। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के शैतान से ताल्लुक़ के इज़ाला के लिए फ़रमाता है, व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदस। सूरतुल बकरा। यानी हमने ईसा इब्न मरियम को खुले खुले निशानात अता फ़रमाए थे और उसको रूहुल कुद्स यानी पाक इल्हाम लाने वाले फ़रिश्ता से मदद दी थी। यानी उनका इल्हाम खुदा ताला की तरफ से था और फ़रिश्ते उस पर नाजिल होते थे, शैतान से उनका ताल्लुक़ न था। जज़ाकुमुल्लाह तआला हसन जज़ा। नाज़रीन किराम, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पज़ीर हुआ। अगले प्रोग्राम के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।